السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یہ دولت میٹھا سبز ہے، جو شخص اسے فراغ دلی سے لے گا اس کے لیے برکت ہوگی، اور جو بھی اسے فقر کے ساتھ لے گا اسے اس سے برکت نہیں ہوگی۔ وہ ایسے شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اور کہا کہ اوپر والا ہاتھ جو دیتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ جو لیتا ہے اس سے بہتر ہے، اور کہا کہ پہلے ان سے شروع کرے جو تمہارے آسرے پر ہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے، اور ان کے والد حزام ابن خویلد اور ان کی والدہ فقیتہ بن زہر تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک وائس شخص ہے جن کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندرونی حصے میں ہوئی ہے، اور یہ لگ بھگ 120 سے 125 سال تک زندہ رہے۔ ایک مرتبہ کسی خاص دن کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اس کے اندر دیکھنے کو ملے، تو ان کی والدہ فقیتہ بن زہر اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ اس کے اندر دیکھنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تو وہیں انہیں بچی کی پیدائش کا درد تیزی سے پکڑ لیا، اور وہ اس جگہ کو چھوڑنے میں ناقابل تھی۔ ایک چمڑے کی چادر کا انتظام کیا گیا اور وہیں پر بچے کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حاکم ابن حزام رضی اللہ عنہ ایک ایسے مالدار اور شریف النفس خاندان میں پلے بڑے ہوئے تھے جس نے مکی معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا تھا۔ وہ ایک ذہین اور سب کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنے والے شخص بھی تھے، اور لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ انہیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس وقت کے مکہ اور کعبۃ اللہ کے نظامیہ کی طرف سے ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اور ان لوگوں کی مدد کرنا جو اس وقت باہری علاقوں سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ سفر کرتے تھے اور ان کا مال کسی وجہ سے کھو جاتا تھا۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا، اور یہاں تک کہ اپنے وسائل میں سے وہ محتاج حاجیوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ حاکم رضی اللہ عنہ نبوت کے پہلے کے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوستوں میں تھے، جبکہ وہ ہمارے نبی سے 5 سال بڑے تھے۔ ہمارے نبی ان کے ساتھ باتیں کرتے اور گھنٹوں ان کی خوشگوار صحبت سے لطف انداز ہوتے تھے۔ ان کی دوستی میں اور مضبوطی آئی جب ہمارے نبی کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور ہمارے نبی ان کے پڑوسی ہو گئے۔ حاکم رضی اللہ عنہ ان چند لوگوں میں ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے پہلوؤں کو بھی بیان کیا ہے۔ انہیں اس بات کا بڑا افسوس تھا اور اس پر اکثر آنسو بہاتے کہ انہوں نے اسلام کو کافی عرصے کے بعد قبول کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اور بزرگوں کے اندھے پیروی کی سوا ہمیں کسی نے بھی تباہ اور برباد نہیں کیا، اور کہتے تھے کہ اگر میں پہلے اسلام میں داخل ہو جاتا تو اور بہت سے اچھے کام کر پاتا۔ ہمارے نبی کو نبوت ملنے کے 20 سال بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، فتح مکہ کے وقت۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی جنگ میں شامل تھے۔ فتح کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہوئے نئے مسلمانوں کے حوصلوں کے لیے انہیں تحفے دے رہے تھے، تو حاکم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 اونٹیں اپنے لیے تحفے کے طور پر مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹیں انہیں دی، اور پھر 100 مانگا، اور اس کے آگے 100 مانگا۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 300 اونٹیں انہیں تحفے کے طور پر دے دیے۔ لیکن جب حضور نے تیسری بار انہیں 100 اور اونٹیں دی، تب کہا کہ حاکم، یہ دولت میٹھا سبز ہے، جو شخص اس سے فراغ دلی سے لے گا اس کے لیے برکت ہوگی، اور جو بھی اسے فقر کے ساتھ لے گا اسے اس سے برکت نہیں ہوگی۔ وہ ایسے شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور کہا کہ اوپر والا ہاتھ جو دیتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ جو لیتا ہے اس سے بہتر ہے، اور کہا کہ پہلے ان سے شروع کرے جو تمہارے آسرے پر ہو۔ تو میرے بھائی، آج کے میرے اس تقریر کا مقصد اس ہمارے نبی کے مشورے کو مزید قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا۔ یہ بڑا عام ہے کہ مال کے بڑھتے ہی انسان کے رہن سہن میں ترقی ہو جاتی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے پرانے حالات کی قدر کرتے ہیں۔
نہیں تو اکثر لوگ اس حالات کو کمتری سمجھتے ہیں اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے حالات میں بہتری اور بڑھاوا پیدا کرنے کی کوشش میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، اور اپنے پرانے پڑوسی اور غریب رشتہ داروں سے یا تو خود ہی دوری کر لیتے ہیں یا وہ لوگ ان کے بگڑتے رویے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ جو شخص مال کو فراغ دلی سے لے گا تو وہ اس کے لیے برکت کا سبب بنے گا۔ فراغ دلی انسان کو دنیا اور آخرت میں بڑا بناتی ہے اور اسے شہرت دلاتی ہے، اور تنگ دلی اسے بدنامی اور تنہا کر دیتی ہے۔ حضور کے مشورے پر حاکم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اقرار کیا کہ آپ کے بعد میں کسی سے کبھی کوئی چیز نہیں لوں گا، اور وہ پہلے 100 اونٹوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ اپنے کلام کے بڑے وفادار تھے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ان کو بیت المال سے اپنا وظیفہ قبول کرنے کے لیے کئی مرتبہ بلاوا بھیجا تو انہوں نے کوئی رقم لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دوران بھی ایسا ہی کیا، جس کے بعد سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ او مسلمانوں، میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حاکم ابن حزام کو اپنا وظیفہ حاصل کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کو غریبوں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو اور حساب مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے خلاف گنتی شروع کر دے۔ اپنے پیسوں کو مت روکو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیں۔ جو بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ حکم دیا کہ دوسروں پر خرچ کرو اور میں تم پر خرچ کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو حضرت سے انکار کرتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیموں کو دور کرتے ہیں، بھگاتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بیوہ اور غریب لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کے لیے کام کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے لڑنے والے سپاہی کی طرح ہے، یا تو اس کی طرح جو دن میں روزہ رکھتا ہو اور پوری رات نماز پڑھتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے اور موت کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان ہمیشہ کے لیے اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاتے ہو، پیتے ہو، خیرات کرتے ہو، پہنتے ہو تو اس میں کوئی فضول خرچی یا گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور اس میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاوضہ دو جو آپ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بخیل کو تباہ کر دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی نہ خرچ کر دو کہ اپنے ہاتھ سے اپنی گردن جکڑ لیں اور آپ کا دیوالا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ خرچ کرو تو نہ وہ زیادہ ہو اور نہ ہی کم، وہ اپنے مال کو درمیانی مقدار میں خرچ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مند وہ نہیں کہ جس کے پاس وسیع مال و متاع ہو، بلکہ وہ جو سکون اور اطمینان میں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ 2 شخص کے سوا کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ شخص جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اسے صحیح طریقے سے خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، یعنی کہ دینی علم، اور وہ اپنے فیصلے اسی کے مطابق کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ جس طریقے سے حضرت حاکم ابن حزام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو
کے حدود میں اپنی آئندہ کی زندگی بتائی۔ امید ہے کہ آج کا مومن بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو زندگی کا ایک اصول بنا لے گا اور وہ اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضامندی والی راہ میں سمٹ لے گا اور اپنا مال کو کا فراغ دلی سے استقبال کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔